پھر سے عید الضحیٰ جیسا برکتوں والا عظمتوں والا دن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات مالک دو جہاں نے ہمیں عید الضحیٰ عید قربان جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ تاریخ ہے، اور اس دن وہ سنت مبارکہ کو زندہ کیا جاتا ہے جس سنت مبارکہ کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما هذه الاضاحی، آقا یہ قربانیاں کیا چیز ہے، یہ قربانی کس چیز کا فلسفہ کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اور پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، جس دعا کو اللہ پاک نے اپنی کلام مجید میں سورہ صافات میں بیان فرمایا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کے خلیل کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور بڑی غور طلب دعا فرمائی ہے۔ یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے بیٹا دے، صرف اولاد کی دعا نہیں کی، دعا میں فرمایا کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ کیونکہ انسان کو جب اولاد ہوتی ہے، اولاد کا پیدا ہو جانا، اولاد کا مل جانا ہی نعمت نہیں ہے، بلکہ بڑی نعمت یہ ہے کہ اولاد نیک نکلے، صالح نکلے، اور اللہ اس کے رسول کی فرما بردار نکلے، والدین کی فرما بردار نکلے۔ جب اولاد کے اندر صالحیت پیدا رہے گی، نیک اولاد رہے گی، تو وہ نیک اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، رب کی، خدا کے بندوں کی، والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالی علیہ گلستان سعدی میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، مجھے لڑکا دے، اور اس نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوگا تو میرے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کو چھوڑ کر جو کچھ بھی میرے پاس ساز و سامان ہے میں سارا کا سارا راہ خدا میں خیرات کر دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ اس نے یہ نیت کی، یہ منت مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اسے اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹا دیا۔ جب بیٹا دیا تو اس درویش نے جو بھی منت مانگا تھا اس نے اس پر عمل کیا کہ اپنے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کو چھوڑ کر جو کچھ بھی دینار، درہم، غلہ، اناج، گھر کا ساز و سامان جو کچھ بھی تھا اس نے سب کو خیرات کر دیا، چونکہ اس نے منت مانگی تھی۔ بعد میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس بستی سے چلا گیا، کئی سال گزر گئے،
کئی سال گزرنے کے بعد میرا گزر وہی بستی پر سے ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ میرا ملاقاتی جس نے یہ منت مانگی تھی، میں نے اس کے گھر کو گیا، تلاش کیا تو پتا چلا کہ وہ جیل خانے میں ہے، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کر رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا، یہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے ایسا کون سا کام کیا جس کو جیل خانے میں حاکم وقت نے ڈال دیا۔ میں تلاش کیا، لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا جو لڑکا تھا، جو بچہ پیدا ہوا تھا، وہ بڑا ہو کر چور نکلا، بڑا ہو کر قاتل نکلا، اور چوری کی وجہ سے اور غلط کاموں کی وجہ سے جب حاکم وقت نے اس کو سزا دینا چاہا تو اس کا بچہ شہر چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ جب بچہ نہیں ملا تو لوگوں نے اس کے باپ کو پکڑ کر اسے جیل خانے میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے چیخ کر کہا ہائے افسوس، اس درویش نے تو بڑی دعاؤں سے، منتوں سے، آرزوؤں سے، بڑی محنت سے اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا تھا، لیکن آج اسی کا بیٹا اس کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ آج اسی کی اولاد اس کو جیل خانے میں پہنچانے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے اسے جا کر ملاقات کی تو اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ مجھے بیٹا تو ہوا لیکن نیک بیٹا نہیں ہوا، صالح بیٹا نہیں ہوا، جس کے گناہوں کی وجہ سے، جس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے آج مجھے سارے لوگوں میں شرمندگی اٹھانی پڑ لگی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں، اولاد کا مل جانا نعمت نہیں ہے، اصل نعمت یہ ہے کہ اولاد صالح نکلے، نیک نکلے، اللہ اس کے رسول کی فرما بردار نکلے اور اس کے اندر صالحیت کا جذبہ پیدا ہو۔ نیک اولاد کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آج اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس دعا سے ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے صرف کھانے پینے کا ہی انتظام نہ کریں، بلکہ اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں، اولاد کو صالح بنانے کی فکر کریں۔ اولاد نیک نکلے گی، صالح نکلے گی، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے نکلے گی تو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، ورنہ وہی اولاد درد سر بن جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ بات میں آج اس عیدگاہ کے مجموعے میں اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہمارے پاس جو نوجوان نسلیں نظر آ رہی ہے ان میں صالحیت بہت کم لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ نیک پن، شریف پن اور اللہ اس کے رسول کی محبت، خیر کے کاموں کا جذبہ، والدین کی خدمت کی فکر آج بہت کم اولاد کے اندر پائی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر ماں باپ جب ملاقات کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے ان کی نافرمانیوں سے، ان کے برے اعمال سے ماں باپ بہت پریشان حال نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف دعا کرنا ہے اولاد نیک ملے، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے۔ صرف دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ نیک اولاد دے، دعا تو کریں، لیکن اسلام کہتا ہے عملی میدان میں بھی آئے، اپنے کردار کے ذریعے ان کی صحیح تعلیم دے، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کا صحیح دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تعلیم کے میدان میں، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو،
کسی بھی میدان میں ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کیا کرے. اخبارات، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا کے ذریعے آج ایسی خبریں، ایسے واقعات، ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمر بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کی ہے، جو عمر بچوں کی انٹر کی عمر ہے، جس عمر میں بچے ڈگری کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، جو اس عمر میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس عمر کے بچے قتل کے واقعات میں ملوث نظر آ رہے ہیں، سوسائڈ کے واقعات میں آ رہے ہیں، مرڈر کے واقعات میں آ رہے ہیں. کل اور پرسوں کی بات ہے، ہمارے شہر میں ایک قریب کے مقام پر ایک جگہ قتل کی واردات پیش آئی. قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان. جب تلاش کیا گیا قاتلوں کو کہ عمر کتنی ہے، آپ کو اخبار کی نیوز سنا رہا ہوں، 19 سال کی عمر کے لڑکے، 20 سال کے، 21 سال کے، اتنی کم عمر کے بچے جو کہ اس کالجز میں ابھی پڑھائی حاصل کرنے کی عمر ہے. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ رہے ہیں، ہاتھوں میں تلوار لے رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سارا معاشرہ شرمناک ہو رہا ہے. دنیا بھر میں ہمارے شہر کے تعلق سے نیک نامی متاثر ہو رہی ہے کہ ہمارا شہر کرائم کا شہر بنتا چلا جا رہا ہے. یہاں کرائم کی واردتیں ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے کی واردتیں ہو رہی ہے. کم عمر کے بچے بڑے بڑے گناہوں میں، قتل و غارت گیری میں، ڈرگز میں، نشے میں، شراب نوشیوں میں ہماری نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے. ہم نے ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. کوئی واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، حالات کو ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کی صحیح تعلیم کریں، صحیح تربیت دیں، علم کے میدان میں آگے بڑھائیں، غلط صحبتوں سے بچائیں، بری صحبتوں سے بچائیں. ہمارے معاشرے کے نوجوان کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں کن کے ساتھ ہیں، دوستانہ کن کے ساتھ ہے، ہمارے بچے کن لوگوں میں صبح اور شام گزار رہے ہیں، اس کی فکر کسے کرنا ہے؟ ہم سب کو کرنا ہے. ماں باپ، والدین جہاں غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہیں پر اولاد ایسے کام کرتی ہے. تو خدا را آج عید کا یہ پیغام ہم سب کو ساتھ لے کر جانا ہے کہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم ہو، علم کے میدان میں آگے بڑھیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. علم اور تعلیم یہ نور ہے، یہ جہالتوں کا خاتمہ کرتی ہے، معاشرے کے اندر کی گندگیوں کو مٹاتی ہے. اچھے ماحول میں رہیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھی تربیت دیں گے اور دین کا ماحول ان کو ملتا رہے گا. خدا کی عزت کی قسم، ایسے بچے کبھی قتل کی واردتوں میں نہیں نظر آئیں گے. ایسے بچے کبھی گناہوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف، شراب نوشیوں کی طرف ہمارے بچے نہیں جائیں گے اگر ہم انہیں اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں رکھیں گے. اگر چھوڑ دیں گے، جیسا چاہے چلے جائے، جہاں چاہے چلے جائے، دوستوں کے ساتھ چلا جائے، پارٹی کرنے چلا جائے، فلمیں دیکھنے چلا جائے، بچوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر یہی واقعات ہم کو دیکھنے میں آئیں گے، یہی حالات جو ہم کو دیکھنے میں آئیں گے جو آج ہم حالات سے گزر رہے ہیں. تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. کیسی نیک اولاد؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اسماعیل، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں. بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قربان جائے. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو جواب ہے، اس جواب کو قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ کے کلام نے بیان کیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کیا کہ اے ابا جان، آپ کو جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ جس کام کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے قربان کر دو، مجھے ذبح کر دو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر میرا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کرو تو ذبح کر دو، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بھی حکم دے دے تو اللہ کی رضا کے لیے میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے بھی قربان ہوں۔ یہ پیغام ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ آپ جب کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں صبر کروں گا نہیں فرمایا، کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ہے بندگی کا تقاضا، یہ ہے خدا کی بندگی کا تقاضا کہ بندہ کچھ نیک کام کرے، خیر کا کام کرے تو یہ نہ کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کہے کہ میرے رب نے چاہا تبھی میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے، ہر خیر کے کام کو، ہر اچھے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ ان قریب اگر آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے، اور اسی سنت کو آج زندہ کیا جاتا ہے۔ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیاری سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بندو آج اسی میرے خلیل کی وہ ادا جو انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ذبح کے لیے تیار ہوئے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلنے لگے تو بیچ میں شیطان انسانی شکل میں آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے شوہر نظر نہیں آ رہے، آپ کا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے شوہر اور بیٹا جنگل کو گئے ہیں لکڑیوں کی کام کے لیے، لکڑیاں چننے کے لیے۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، آپ کے شوہر نے اپنے بیٹے کو لکڑیاں چننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ بات آپ کی والدہ ماجدہ نے سنا تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی منتوں سے مرادوں سے بیٹے کو پایا ہے، عمر کے بڑے حصے میں اولاد ملی ہے، بھلا کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، وہ اسی لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے فرزند کو ذبح کرے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے سنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ رب نے حکم دیا ہے، جب خدا کے نام کو سنا اسی وقت آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے ایک اسماعیل نہیں 1000 اسماعیل کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کروں گی۔ اگر رب نے حکم دیا ہے ایک بیٹے کو نہیں 1000 بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! کیا والدہ ہے، کیا پیغام ہے، کیا صبر ہے، کیا خدا کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ ہے کہ فرمایا کہ بیٹے کی محبت ضرور ہے ماں کے سینے میں، لیکن جب خدا کا حکم آئے گا خدا کے حکم کے آگے ایک نہیں 1000 بیٹوں کو بھی قربان کروں گی۔
اس کے بعد شیطان ناکام ہو گیا اور سیدھے دوڑتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. کہا کہ اے اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ابا حضور کے ساتھ جا رہا ہوں لکڑیاں چننے کے لیے. کہا کہ نہیں، وہ لکڑیاں چننے کے لیے نہیں، تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے کیسے ذبح کریں گے؟ وہ کیسے کریں گے مجھے ذبح؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، تمہارے والد کا یہ گمان ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا، کہا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو اسماعیل اپنی ایک گردن نہیں، اللہ نے 1000 جانیں بھی دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. پھر اور آگے بڑھ کر شیطان نامراد ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. کہا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ بڑی منتوں سے دعائیں کر کر اولاد کو پائے ہو. اللہ کو راضی کرنا ہو تو بہت سے طریقے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. اپنے اتنے چہیتے پیارے لاڈلے شہزادے کے حلق، ان کے حلق اور گردن پر چھری چلاؤ گے؟ شیطان اکسانے لگا، روکنے لگا. قربان جائے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر، ان کے صبر پر، استقامت پر قربان جائے. کہا کہ اے مردود میرے راستے سے ہٹ جا، یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ مجھے ایسی 1000 اولاد بھی دے گا تو خدا کے حکم پر ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، اللہ کی رضا کے لیے 1000 بیٹوں کو بھی قربان کرے گا. اس طرح شیطان نامراد ہوا، شیطان کو مردود بنا دیا گیا، ناکام بنا دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر آگے بڑھنے لگے. تو بہرحال اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ میں ایسا کام کیا، ایسی عمل کیا کہ اس چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے سینے کے لخت جگر نور نظر کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حلق پر، گلے پر چھری چلانا شروع کرنے لگے. بیٹے نے عرض کیا ابا جان، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر رہے ہیں، میری گزارش ہے قربان ہونے سے پہلے کہ آپ میرے دونوں ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے، کہیں درد اور تکلیف کی وجہ سے کوئی مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کو کوئی اذیت نہ پڑ جائے. ایک گزارش ہے کہ ہاتھ اور پیر بند کر دیجئے اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں بوقت ذبح اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر آپ کوئی آزمائش میں نہ آ جائے، آپ کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. عرض کرنے لگے ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیجئے اور مجھے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیجئے. یہ جذبہ، یہ استقامت، یہ قربانی کا جو جذبہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس منظر کو جب خدا نے دیکھا تو فرشتوں کے درمیان کہا کہ دیکھو فرشتوں، میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم نے کہا تھا کہ انسانوں کو پیدا کریں گے تو زمین میں فساد مچائیں گے، زمین میں خون ریزیاں کریں گے. جس وقت میں نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو تم نے اپنی بات رکھی تھی اور میں نے کہا تھا کہ فرشتوں بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انہی انسانوں میں میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو میری رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کریں گے، اپنی اولاد کو بھی قربان کریں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلانا چاہا تو چھری چلنے نہ لگی. آپ نے اس کو تیز کیا اور بڑی طاقت سے حضرت اسماعیل کے حلق پر چھری چلانے لگے. اسی دوران میں اللہ کی طرف سے آواز آئی
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ہماری راہ میں نیک کام کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر جنت کے ایک دمبے کو ان کی چھری کے نیچے لا دیا، اور انہوں نے اسماعیل کے حلق پر چھری چلانا چاہتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جنت کے دمبے کو آپ نے ذبح فرما دیا. تو یہ عظیم سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس سنت سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم خدا کے بندے اللہ کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے ہماری زندگی ہے. ہم دنیا میں صرف مال کمانے، دولت کمانے، عزت کمانے، شہرت کمانے، مقام حاصل کرنے، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اس لیے نہیں آئے ہیں. ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اپنے مولا کو راضی کریں، اپنے مالک کو راضی کریں، خدا کی مرضی کے لیے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اسی لیے آج جب ہم قربانی دیتے ہیں، قربانی سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں. دعا کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آج قربانی کے وقت میں جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، ذبح سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی، بے شک میری موت، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. نہ صرف ہم قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں بلکہ قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، ہماری زندگی کی ہر سانس بھی اللہ کے لیے، ہم جئیں گے بھی اللہ کے لیے. جب ہم اس دنیا سے گزریں گے تو مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہے. ہم اس دنیا میں مال کے لیے نہیں، عمارتوں کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کے لیے، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہیں اور جانے والے نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کو لوٹنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے. جب حقیقت ہے تو اس حقیقت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہوگا. زبان سے تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں لیکن عملی میدان میں پریکٹیکلی ہم ان کاموں سے بہت دور نظر آ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی کا یہ دن ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ خدا کے بندو قربانی کے جذبے کے ساتھ زندہ رہو. جانور کو ذبح کرتے وقت اس نیت سے ذبح کرو کہ اے اللہ تیرا حکم ہے، ہم ایک جانور کو قربان کر رہے ہیں. اگر تیرا حکم ہوگا تو ہم اپنی جان کو بھی قربان کریں گے. جانور کو بھی تو نے ہی دیا ہے، جان بھی تو نے ہی دیا ہے. اس جانور کو تیری رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنی جان کو بھی تیری رضا کے لیے قربان کریں گے. اس کیفیت کے ساتھ ہمیں اپنے جانوروں کی قربانی کرنا ہے. اور ایک اہم بات یہ بات بھی بتلاؤں کہ آج ہم سب کو ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر عید کے موقع پر جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو علماء نے بیان کیا کہ مستحب ہے کہ 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے رکھ دے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ غرباء اور فقراء میں تقسیم کرے. ایسا تقسیم کرنا مستحب طریقہ ہے. اور جب ہم اپنے جانور کے اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں
جب ہم قربانی کا گوشت دیتے ہیں تو ہم ہر ایک کو دے سکتے ہیں، ہمارے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، جس کو چاہے ہم قربانی کے جانور کا گوشت کا حصہ دے سکتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ کیا ہے، افضل طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے بیان کیا کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان رشتہ داروں کو قربانی کا گوشت دے جن رشتہ داروں کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے، پہلے ان پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت دے جن پڑوسیوں کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جب قربانی ہوتی ہے تو پہلے ان رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ان پڑوسیوں کے پاس جاتے ہیں جن کے گھر میں پہلے سے 4 قربانیاں ہو رہی ہیں، 4 قربانیاں ہو رہی ہے، قربانی کا گوشت رکھنے کی جگہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ایسوں کو لے جا کر لوگ پہلے دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں، ہمارے محلے میں، بستیوں میں، پڑوسیوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر قربانی نہیں ہوتی، ان گھر کے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کاش ہمارا کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار لا کر ہمیں قربانی کا گوشت دے، انتظار میں رہا کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ کاش کوئی ہمارے گھر پر دستک دے، ہمارے کو بھی قربانی کا گوشت ملے۔ تو ایسے مستحق لوگوں کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے۔ کیوں؟ رسول پاک علیہ السلام نے کبھی بھی، حضور نے اپنی امت کے غریبوں کو کبھی بھی سرکار نے فراموش نہیں فرمایا، حضور نے کبھی غریب امتیوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ میرا آقا ہر وقت امت کے غریبوں، محتاجوں، تنگدستوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قربانی کے جانور کو لایا، پیارے نبی نے اس جانور کو قربان کیا، ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اس جانور کو میں اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں جو میرے امتی قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، جو میرے غریب امتی ہے، جو میرے تنگدست امتی ہے، جن کے پاس قربانی دینے کی گنجائش نہیں۔ مدینے والے آقا نے اپنی غریب امتیوں کے لیے حضور نے خود قربانی دی ہے۔ تو دیکھیے پیارے آقا کو غریب امتیوں کا کتنا خیال، اور حضور نے فرمایا کہ عید کے دن، نماز عید کے بعد جو لوگ قربانی نہیں دیتے وہ لوگ اپنے ناخنوں کو کتروا لیں، اپنی مونچھوں کو کم کروا لیں، اپنے بالوں کو کتروا لے۔ حضور فرماتے ہیں جو قربانی نہیں دیا گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے، عید کے دن اگر ناخن، بال، مونچھیں یہ کتروا لے گا، اللہ اسے مکمل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، مکمل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام نے غریب امتیوں کا خیال کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں تو غریب معاشرے کے تنگدست لوگوں کو قربانی کا گوشت دے، ان کے گھر جا کر دے، محبت کے ساتھ دے، پیار کے ساتھ دے، ادب کے ساتھ دے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے قربانی نہیں دیا ہے ان کو نیچی نظر سے دیکھے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص اپنے کو بہتر سمجھتا ہے دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے کو اعلیٰ سمجھتا ہے دوسروں کو ادنا سمجھتا ہے، جو خود کو بہتر سمجھے دوسروں کو کمتر سمجھے، اللہ پاک ایک وقت آتا ہے اس کو بلندیوں سے اللہ نیچے گرا دے گا، وہ بھی لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ آج عید قربان ہے، اس قربانی کے موقع پر ہم خیر کے ذریعہ بنے، اچھے کاموں میں حصہ لیں، نیک اعمال میں حصہ لیں، اپنے معاشرے کے اندر سے برائی کو، گندگی کو صاف کریں۔ ابھی ہمارے خطیب صاحب جو موروثی خطیب ہے یہاں کے، ہمارے محترم جناب یوسف مدنی صاحب نے آپ کو بتلایا
کہ صفائی کا خیال رکھیں. ہمارے پاس صفائی کا خیال نہیں ہوتا. جانور کی جسم کی گندگی کو لے جاتے ہیں، ویسے ہی لے جا کر کچرے کے مقام پہ ڈال دیتے ہیں، اور بارش ہوتی ہے پوری گندگی روڈوں پر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. راستے سے چلنے والے پریشان، معصوم بچے بیماریوں کا شکار. ایسے واقعات، ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے. ہماری بستیوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں. جانور کے جسم سے جو غلاظت نکلتی ہے اسے کور میں، ایک تھیلے میں ڈال کر پیک کرے، اس کے منہ کو پیک کر کے کچرے کے اندر کے مقام پر ڈالے، تاکہ جب ہمارے صفائی کے لیے بلدیہ کے بھائی آئے تو ان کو بھی صفائی کے لیے آسانی ہو، کہ آسانی سے وہ کور کو اٹھائے اور صفائی کے معاملات ہو جائے. ہمیں خیال کرنا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. ہمارے گھر کے باہر کچرے کی کنڈی نہیں ہے تو ہم سکون میں ہیں، ایسا نہیں. کوئی دوسرا مسلمان کے گھر کے سامنے اگر کچرے کی جگہ ہے، راستہ گزرنے والے گزرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوا کرتی ہے. ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تمہارے اوپر مہربانی فرمائے گا. تو اللہ کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپس میں اتحاد کے ساتھ رہے، پیار کے ساتھ رہے، شفقتوں کے ساتھ رکھے. معاشرے کے اندر ہونے والی گندگیوں کے خاتمے کے لیے، برائیوں کے خاتمے کے لیے کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے. معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ مجھے اس معاشرے سے حالات کو صحیح کرنا ہے. جو حالات گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، بےہودہ کاموں کی طرف جا رہے ہیں، اس کے رخ کو بدلنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال عید قربان کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرے اور اپنی مزاجوں میں صبر اور برداشت کو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جتنے ہمارے بھائی آج عید کے میدان میں جمع ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں اللہ بھلائیاں عطا فرمائے. ہماری نوجوان نسلیں جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کے سینوں کو عشق رسول سے آباد فرما دے. دنیا کی محبتوں سے اللہ ہمارے سینوں کو پاک و صاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اور مولا جو کچھ بھی یہاں پر عید الاضحیٰ کے اس مجمع میں جو کچھ بھی یہاں بولا گیا، سنا گیا، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.